چاچا چاچی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تو ان کی بیٹی فاطمہ ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ جب سے وہ آئی تھی میری بھابیاں اور بہنیں کوئی کام نہ کرتیں اور مزے سے سوتی رہتیں، اور فاطمہ چھت پر بنے تندور پر 20 افراد کے لیے روٹیاں لگاتی تو اس کی حالت خراب ہو جاتی، تو میں بھابیوں سے کہتا اس کے ساتھ ہاتھ بٹا دیا کریں، تو وہ کہتی فاطمہ میں کوئی کام نہیں کرنے دیتی۔ اتنا سن کر فاطمہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، میں خود انہیں کام نہیں کرنے دیتی۔ عید کا دن تھا تو سوچا فاطمہ باجی کا ہاتھ بٹا دوں، تو جیسے میں چھت پر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ ہمارے چاچا چاچی گاؤں میں رہتے تھے۔ اماں سے ملنے شہر بس میں آ رہے تھے کہ ان کی بس الٹ گئی۔ بس کے مسافر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ میرے چاچا چاچی بھی جہاں فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ چاچا چاچی کی بس ایک ہی بیٹی تھی، فاطمہ۔ میری والدہ اور والد گاؤں گئے تھے افسوس کرنے کے لیے، لیکن جب واپس آئے تو ان کے ساتھ فاطمہ بھی تھی۔ وہ مجھ سے شاید 1 سال ہی بڑی ہوگی، 19 سال کی تھی اور میں 18 سال کا تھا۔ ہاتھوں میں اپنا چھوٹا سا بیگ پکڑا ہوا تھا اور سسکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ بار بار میری والدہ کے گلے لگ کر کہتی تھی کہ اماں مجھے امی ابا کیوں اکیلا چھوڑ گئے۔ میری والدہ اسے تسلی دینے لگی۔ میری بھابھیوں نے ہی اسے کھانا اور پانی زبردستی کھلایا پلایا تھا۔ وہ تو غم سے اس قدر نڈھال تھی کہ کچھ کھا پی بھی نہیں رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے دکھ تو بہت ہو رہا تھا، لیکن میں بس چند ہمدردی کے جملے ہی بول پایا تھا۔ میرے 2 بھائی تھے جو شادی شدہ تھے، 2 بہنیں بھی تھیں، ایک کی شادی ہو چکی تھی اور ایک ابھی کنواری تھی۔ اماں اس کے لیے رشتے دیکھ رہی تھیں۔ میں سب سے چھوٹا تھا۔ چند دن تو فاطمہ کو سب تسلی دیتے رہے، لیکن پھر اسے بھابھی کہنے لگیں کہ اس طرح سے تو ہر وقت پریشان رہو گی، تمہیں اپنے آپ کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لینا چاہیے۔ وہ کہنے لگی کہ میں گاؤں میں پڑھتی تھی، ہمارے گاؤں میں کالج بھی تھے، لیکن کسی نے بھی اس بات کی طرف توجہ نہیں دی۔ بھابھی کہنے لگیں کہ پڑھ کر تم نے کیا کرنا ہے، گھر کے کام کاج ہی تو کرنے ہیں۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ میری دونوں بیٹیاں 10ویں تک ہی پڑھی ہیں، ایک کی تو میں نے شادی کر لی، اب دوسری کا بھی رشتہ دیکھ رہی ہوں۔ ہمارے ہاں زیادہ تعلیم کو فروغ نہیں دیا جاتا تھا، لڑکی کو تو بس گھر کے کام کاج آنے چاہیے۔ فاطمہ چپ سی ہو گئی تھی، لیکن اسے دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہوا جیسے اسے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ بہرحال میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ اسے پڑھنے دیں، اگر چاچا چاچی زندہ ہوتے تو ضرور اسے تعلیم دلواتے۔ میری والدہ مجھے ڈانٹنے لگیں کہ تمہیں اس سے زیادہ ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے لڑکیوں نے پڑھ کر کون سی افسری کرنی ہوتی ہے، 10 پڑھیں 14 پڑھیں یا 16 پڑھیں، گھر کے کام ہی کرنے ہوتے ہیں، تمہیں ابھی ان باتوں کا نہیں پتہ۔ میں اپنی والدہ کی بات سن کر چپ سا ہو گیا۔ آہستہ آہستہ گھر کے سارے کام فاطمہ کرنے لگی۔ میری بھابیاں اس پر روب جمانے لگیں، کہتی فاطمہ آٹا اچھے سے گوندھنا، دوسری والی کہتی ایسا کرو کھانے کے ساتھ ساتھ چاول بھی بنا لینا، میرے بچے چاول شوق سے کھاتے ہیں۔ میری بہن کہنے لگی کہ شام کی چائے کی ذمہ داری بھی فاطمہ کے سر ہی لگا دیں، وہ اچھی چائے بناتی ہے۔ گرمیاں شروع ہو چکی تھیں اور ہمارا تندور چھت پر بنایا گیا تھا اور دونوں وقت کی روٹی کی ذمہ داری فاطمہ پر تھی۔ وہ آٹا گوندھ کر چھت پر چلی جاتی، 2 گھنٹے بعد جب واپس آتی تو بے حال ہو جاتی۔ نیچے آتی تو دسترخوان اسے ہی بچھانا پڑتا تھا۔ سب لوگ کھانا کھاتے اور اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے۔ وہ سب کے جھوٹے برتن اٹھاتی اور کچن میں رکھ کر برتن دھونے لگتی۔ ابھی برتن دھو کے فارغ ہی ہوتی تھی کہ ابا اسے کہتے تھے فاطمہ پتر دودھ پتی کی چائے بنا دے۔ وہ چائے کا پیالہ ابا کو دیتی۔ رات کے 12 بج جاتے تھے۔ سب کے بستر چارپائیاں صحن میں بچھاتے بچھاتے پھر جا کے اس کے سونے کی باری آتی تھی۔ صبح جب میں کالج جانے کے لیے اٹھتا تو وہی مجھے ناشتہ بنا کر دیتی تھی۔ باقی سب سو رہے ہوتے تھے۔ مجھے کہتی کہ اپنی پرانی کتابیں مجھے دے دینا۔ میں نے کہا تم کیا کرو گی؟ کہنے لگی میں پڑھوں گی۔ میں نے کہا کہ تمہارے پاس وقت ہوتا ہے پڑھنے کا؟ کہنے لگی وقت میں نکال لوں گی، بس تم اپنی پرانی کتابیں مجھے دے دو۔ میں نے اسے اپنی پرانی کتابیں دے دیں، لیکن میری بھابیاں 1 منٹ بھی اسے ٹکنے نہیں دیتی تھیں، یہاں تک کہ اپنے بچوں کی فیڈر تک فاطمہ سے کہتی تھیں کہ تم بنا کر لا دو۔ مجھے حیرت یہ ہوتی تھی کہ اماں بھی انہیں روکتی ٹوکتی نہیں تھیں۔ ایک بار میری بہن کو دیکھنے کے لیے چند لوگ آئے تھے، لیکن جب انہوں نے فاطمہ کو دیکھا تو میری بہن کی بجائے فاطمہ کا رشتہ مانگنے لگے۔ یہ دیکھ کر میری والدہ کو بہت برا لگا تھا اور میری بہن بالکل غصے سے ماتھے پر بل ڈالے فاطمہ کو برا بھلا کہنے لگی۔ میری والدہ سے کہنے لگیں کہ یہ جان بوجھ کر ان لوگوں کے سامنے آئی تھی تاکہ اپنے حسن کے جلوے دکھا سکے۔ اماں جب تک یہ اس گھر میں ہے مجھے نہیں لگتا کہ میرا رشتہ ہوگا۔ میں وہیں بیٹھا تھا، اپنے نوٹس تیار کر رہا تھا۔ میں نے کہا رقیہ باجی خدا کا خوف کرو،
کیوں اس بیچاری لڑکی پر الزام لگا رہی ہو؟ میرے سامنے تم نے خود ہی اسے کہا تھا کہ چائے لے کر اندر آ جانا، اور اب اگر وہ فاطمہ کو پسند کر کے چلے گئے ہیں تو تم اس پر الزام لگا رہی ہو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ رقیہ مجھ پر غصہ کرنے لگی، کہنے لگی تم چپ رہو، تمہیں کیا پتا کہ یہ کتنی میسنی ہے۔ یہ اچھی طرح سے منہ دھو کر آنکھوں میں موٹا موٹا کاجل لگا کر ان لوگوں کے سامنے آئی تھی۔ میں نے کہا آپا، گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو سبھی تیار ہوتے ہیں، بھابھیوں نے بھی تو میک اپ کر کے رکھا تھا۔ وہ کہنے لگی تم کیوں عورتوں کے معاملے میں بول رہے ہو؟ تمہیں جب اس لڑکی کا پتہ ہی نہیں ہے تو؟ میری والدہ کہنے لگی تم چپ نہیں رہ سکتے؟ خیر، جب تک رقیہ کی شادی نہ ہو جائے میں بھی اس فاطمہ کی بچی کی شادی تھوڑی کروں گی۔ میرے بڑے بھائی کہنے لگے کیا ضرورت پڑی ہے اس کی شادی کرنے کی؟ ارے 4-5 سال ایسے ہی رہنے دیں، پہلے گھر کے کام کاج تو اچھے سے سیکھ لے۔ انہی دنوں میری بڑی بہن حاملہ ہو گئی تو اس کے سسرال والوں نے بھی اسے میکے بھیج دیا۔ میری بہن تو بستر سے نیچے پاؤں بھی نہیں رکھتی تھی، پانی تک فاطمہ اسے اپنے بیڈ پر ہی منگواتی تھی، کہتی تھی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آرام کرو، اور میں یہاں آرام کرنے کے لیے آئی ہوں۔ پورا دن فاطمہ گن چکر بنی رہتی تھی، کبھی کوئی آواز لگاتا تو کبھی کوئی آواز دیتا، کبھی اماں کہتی میرے پیروں کی مالش کر دو، کبھی بڑی بہن کہتی کہ میرا سر دبا دو، بہت درد ہو رہا ہے، کبھی بھابیاں کہتی فاطمہ کی بچی تمہارے بھائی آنے والے ہیں، ابھی تک تم نے تندور میں روٹیاں نہیں لگائیں، بڑی سست ہو تم، ہر وقت فاطمہ کو باتیں سناتے رہتے اور کام بھی کرواتے رہتے۔ ایک بار میں سو رہا تھا کہ رات کے پہر مجھے سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، میں نے دیکھا تو فاطمہ کی چارپائی خالی تھی۔ میں جب سسکیوں کی آواز کا تعاقب کرتے ہوئے اسٹور روم تک پہنچا تو دیکھا وہ کتاب اپنے سامنے رکھے موم بتی جلائے رو رہی تھی۔ میں نے کہا تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ سونا نہیں ہے کیا؟ تو کہنے لگی کہ پورے جسم میں بہت درد ہے، صحن میں سویا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا تو کتاب کیوں لے کر بیٹھی ہو؟ وہ کہنے لگی پورا دن وقت ہی نہیں ملتا، اس لیے سوچا تھوڑا پڑھ لوں، لیکن سر میں درد ہے اور جسم میں بھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اس کا چہرہ بہت اترا ہوا ہے۔ میں نے جب اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ تو تیز بخار میں تپ رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ کہنے لگی شاید یہی وجہ ہے کہ میرے جسم میں بہت درد ہے، سردی بھی لگ رہی ہے۔ میں نے فریج کھولا اور وہاں سے دودھ کا ایک گلاس نکالا اور اسے گرم کر کے فاطمہ کو دے دیا۔ یہ دیکھ کر وہ مجھے کچھ دیر کے لیے غور سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ تائی اماں صبح ڈانٹیں گی کہ دودھ کس نے پیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں کہہ دوں گا کہ میں نے دیا تھا، اس وقت تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے دودھ پینے کے لیے کہا اور ساتھ میں ایک بخار کی دوا بھی دے دی۔ وہ دوا کھا کر سو گئی۔ صبح سب فاطمہ فاطمہ آوازیں دے رہے تھے، لیکن وہ بخار میں اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ میں اپنے کالج چلا گیا، جب واپس آیا تو اسے برتن دھوتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ بار بار برتن دھوتے ہوئے آستینوں سے اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو بہت تیز بخار تھا۔ کہنے لگی تو کیا فرق پڑتا ہے، کام تو کرنا ہے نا۔ میں نے کہا کیوں نہیں فرق پڑتا؟ کوئی بھی ہمارے گھر بیمار ہو وہ کام نہیں کرتا، تم کیوں کر رہی ہو؟ چلو اٹھو یہاں سے۔ میں نے اس کے ہاتھوں پر پانی ڈالا جو کہ صابن سے بھرے ہوئے تھے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چارپائی پر لٹا دیا۔ جب بھابھی نے دیکھا تو کہنے لگی یہ تم اسے کیوں بستر پر لٹا رہے ہو؟ میں نے کہا بھابھی آپ کو نظر نہیں آتا فاطمہ کو اتنا تیز بخار ہے؟ وہ کہنے لگی تمہیں بڑی ہمدردی ہو رہی ہے اس سے۔ میں نے کہا جب آپ کو نظر نہیں آیا تو مجھے تو ہمدردی کرنی پڑے گی نا، جب آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ میری بات سن کر کہنے لگی کہ تمہاری بڑی زبان چلتی ہے اس کے معاملے میں، خیر تو ہے؟ میں نے کہا جی ہاں خیر ہے۔ کچھ دیر بعد ہی میری بڑی آپا فاطمہ کو آوازیں دینے لگیں، کہنے لگی فاطمہ کی بچی بہری ہو گئی ہے، میری آواز سنائی نہیں دیتی، مجھے ناشتہ بنا کر دو۔ میں اپنی بڑی آپا کے کمرے میں چلا گیا، وہ بستر پر لیٹی فون پر اپنے شوہر سے باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے کہا آپا آپ کو ایسا بھی کون سا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ آپ اپنے لیے چائے تک نہیں بنا سکتی؟ وہ کہنے لگی کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں امید سے ہوں؟ میں نے کہا امید سے ہونا کوئی بیماری تو نہیں ہے، حاملہ بہت سی عورتیں ہوتی ہیں، بلکہ شادی کے بعد زیادہ تر تو عورتیں پریگننٹ ہی ہوتی ہیں، تو گھر کے کام چھوڑ کر بستر سنبھال کر بیٹھ جاتی ہیں۔ میری بات سن کر آپا کہنے لگی تمہاری زیادہ زبان نہیں چلنے لگی، چلو جاؤ اور فاطمہ سے کہو مجھے ناشتہ بنا کر دے۔ میں نے کہا وہ آپ لوگوں کی ملازمہ نہیں ہے، فاطمہ کو بہت تیز بخار ہے، آپ لوگوں کو ذرا بھی احساس ہے اس لڑکی کا؟ میری والدہ بھی وہاں آ گئیں، کہنے لگیں تمہیں کیوں اتنا احساس ہو رہا ہے؟ ارے صبح میں نے اس کو ناشتے کے بعد دوائی دے دی تھی، بخار اتر گیا تھا اس کا، ذرا سے بخار پر بہانے بنا کر لیٹ جاتی ہے،
اور تم زیادہ ہمدردیاں نہ دکھایا کرو، سمجھے نا؟ میری والدہ الٹا مجھے ڈانٹنے لگیں۔ میری چھوٹی بہن جو مجھ سے بڑی تھی رقیہ، وہ کہنے لگی اماں اس کو ذرا سنبھال کر رکھیں، فاطمہ بڑی میسنی ہے، کہیں اسے اپنے چکر میں نہ پھنسا کر بیٹھ جائے۔ میں نے کہا آپی کچھ تو سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے میری بات کی کوئی بھی اہمیت نہ تھی۔ بخار میں بھی فاطمہ سے سارے کام کروائے گئے، اب برتن یہاں تک کہ تندور پر روٹیاں بھی اسی سے لگوائی گئیں۔ رات کو جب وہ روٹیاں بنانے کے لیے اوپر گئی تو نکہت سے بے حال تھی، بخار سے آنکھوں میں بار بار پانی آ رہا تھا، شاید رو رہی تھی، یقیناً اپنی قسمت کو کوس رہی ہوگی۔ اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو کبھی بھی اس کی زندگی ایسے نہ رول رہی ہوتی۔ چاچا چاچی تو اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اپنے ماں باپ کی محبت کی حقدار بھی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ چاچا چاچی فاطمہ کے کتنے نخرے اٹھاتے تھے۔ ایک گہری ٹھنڈی آہ بھر کر میں نے سوچا کہ مجھے ہی چھت پر جا کر اس کی مدد کروانی چاہیے، کسی اور کو تو اس پر ذرا بھی ترس نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی میں اوپر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے، کیونکہ وہ تندور کے پاس بے ہوش پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر میں بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا تھا، دیکھا تو تندور میں لگی روٹیاں جل چکی تھیں۔ میں فاطمہ فاطمہ کہہ کر جگانے لگا لیکن وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ میں چھت سے نیچے جھانک کر امی کو پکارنے لگا، اپنی بھابھیوں کو بلانے لگا۔ سبھی چھت پر آ گئے تھے، فاطمہ کو بے ہوش دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کوئی پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مار رہا تھا تو کوئی کچھ کر رہا تھا، لیکن اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ پھر بھابھیاں اور میری والدہ اسے بڑی مشکل سے اٹھا کر نیچے لے کر گئیں، اسے چارپائی پر لٹا دیا اور وہ بخار سے کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بار بار کبھی اپنی امی کو بلانے لگتی تو کبھی اپنے ابو کو، کہنے لگتی آپ مجھے کیوں اکیلا چھوڑ کر گئے ہیں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ترس آ رہا تھا، لیکن میرے گھر والوں کے دل میں ابھی بھی اس کے لیے کوئی رحم نہ تھا۔ اماں نے صبح ہوتے ہی اسے کہا کہ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں حکیم کے پاس لے جاتی ہوں۔ اماں اس کو حکیم کے پاس لے گئیں۔ کچھ دن حکیم کی دوا کھانے سے وہ ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن پھر سارے کے سارے کام اس کے سر پر تھے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ رقیہ کے لیے جو بھی رشتہ آتا وہ فاطمہ کو دیکھتے تو فاطمہ کے لیے رشتہ مانگنے لگتے۔ کافی اچھے گھرانوں سے اس کے رشتے آ چکے تھے، لیکن میری والدہ کی وہی ضد تھی کہ وہ رقیہ سے پہلے فاطمہ کی شادی نہیں کریں گی۔ میری بڑی بہن اپنے گھر جا چکی تھی، انہی دنوں ایک رشتے نے رقیہ کو بھی پسند کر لیا۔ میری ماں بہت خوش تھی اور رقیہ کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ ساری تیاریاں فاطمہ نے کی تھیں، اس کے جوڑے تک اسی نے ٹانکے تھے، کپڑوں میں کڑھائی تک اماں نے اس سے کروائی تھی۔ مجھے اس بیچاری پر بڑا ترس آتا تھا، اب تو اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنے لگے تھے، چہرے کی رنگت بھی سرخ سفید نہیں رہی تھی بلکہ پیلی پڑنے لگی تھی۔ پتہ نہیں کب تک اس کے ساتھ یہ ظلم ہونا تھا، میں یہ سب کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کر رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ کب میرے دل میں فاطمہ کے لیے ایک الگ سا مقام بننے لگا، مجھے وہ اچھی لگنے لگی۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کب محبت میں بدل گئی مجھے پتہ نہیں چلا، حالانکہ وہ مجھ سے 1 سال بڑی تھی، لیکن میں اسے محبت کرنے لگا تھا۔ مجھے بس اس بات کا انتظار تھا کہ میں تعلیم مکمل کر کے اپنی نوکری کر لوں تو ابا سے کہوں گا کہ وہ میرا فاطمہ سے نکاح پڑھوا دیں۔ جیسے ہی میری تعلیم کا سلسلہ ختم ہوا، میری نوکری بھی لگ گئی۔ ہمارے گاؤں سے شہر بس 1.5-2 گھنٹے کی مسافت پر ہی تھا، اس لیے میں صبح جلدی اٹھ کر جاتا تھا اور شام کو آفس بند ہونے کے بعد ہی رات تک واپس گھر لوٹ آتا تھا۔ ایک بار جب میں گھر پر آیا تو میری ماں نے مٹھائی میرے منہ میں ڈال دی، کہنے لگی مبارک ہو، فاطمہ کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے وہ مٹھائی زہر لگنے لگی، ایسا لگنے لگا جیسے کسی نے میرا حلق کڑوا کر دیا ہو۔ میں حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا، لیکن چپ ہو گیا کہ اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میری ماں نے جہاں اس کا رشتہ طے کیا ہے وہ 60 سالہ بڈھا تھا، اس کی بیوی مر چکی تھی، بچے جوان شادی شدہ تھے اور اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے میری ماں نے فاطمہ کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ اس رات وہ اسٹور روم میں رو رہی تھی، میں بھی بہت پریشان تھا۔ جب میں اسٹور میں گیا تو مجھے دیکھ کر اور بھی زیادہ رونے لگی، کہنے لگی فیضان میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کہا کہ تم رو مت، میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا، میں صبح اماں سے بات کروں گا۔ وہ کہنے لگی کہ کسی طرح سے بھی میری یہ شادی رکوا دو، مجھے یہاں شادی نہیں کرنی۔ صبح جب یہ بات میں نے اپنی والدہ سے کہی تو وہ مجھے ڈانٹنے لگیں، کہنے لگی تم گھریلو معاملات سے دور رہو۔ میں نے کہا ایسی کون سی برائی اور خامی ہے فاطمہ میں
کہ آپ نے اس کا رشتہ ایک بڈھے سے کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ یتیم لڑکیوں کے ایسے ہی رشتے ہوتے ہیں۔ ارے شکر کرو کہ اس بڈھے نے کوئی اعتراض نہیں کیا، زیادہ سوال و جواب نہیں پوچھے، اور پھر اس بڈھے کو جہیز نہیں چاہیے۔ ہم بھلا اسے اتنا جہیز کہاں سے دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ جب آپ رقیہ آپی کو پورے جہیز کے ساتھ بیاہ سکتی ہیں تو فاطمہ کو کیوں نہیں؟ میری والدہ کہنے لگیں تمہیں کیوں اس لڑکی سے اتنی ہمدردی ہوتی ہے کہ تم اپنی بہن کے ساتھ اس کا موازنہ کر رہے ہو؟ ارے رقیہ کے ماں باپ زندہ ہیں، اس لیے اسے جہیز دیا ہے، اس کی شادی دھوم دھام سے کی۔ فاطمہ کے ماں باپ زندہ تھوڑی ہیں۔ میں نے کہا فاطمہ کے حصے میں آئی ہوئی زمین کس کے پاس ہے؟ میرے سوال پر میری ماں نے میری شکل دیکھی۔ میں نے کہا یقیناً ابا کے اور آپ کے پاس ہی ہوگی، آپ وہ بیچ کر اس کا رشتہ اچھی جگہ بھی کر سکتے ہیں اور ان پیسوں سے اس کا جہیز بھی خریدا جا سکتا ہے۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ وہ سب بیچ کر ہم نے پیسے اپنے پاس رکھ لیے تھے، کتنے سالوں سے وہ ہمارے گھر کھا رہی ہے، پی رہی ہے، رہ رہی ہے، سکون کی زندگی گزار رہی ہے، تو کیا اس میں خرچہ نہیں ہو رہا؟ یہ سن کر مجھے اپنی ماں کی سوچ پر افسوس ہونے لگا۔ میں نے کہا اماں، جو 2 روٹیاں وہ اس گھر میں اتنی محنت کے بعد کھاتی رہی ہے، وہ بھی آپ اس کو اس کے باپ کی کمائی کی کھلاتی رہی ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کو فاطمہ کو جہیز دینے کی اتنی پریشانی ہے تو ایسا کریں میرا نکاح فاطمہ سے کر دیں، آپ کو جہیز نہیں دینا پڑے گا۔ یہ سننا تھا کہ میری والدہ مجھے ڈانٹنے لگیں، کہنے لگیں میں کیوں تمہاری شادی کسی یتیم لڑکی سے کرنے لگی؟ میں نے کہا اگر آپ شرافت سے نہیں کریں گی تو پھر میں زبردستی جا کر اس سے نکاح کر لوں گا، کیونکہ وہ بھی بالغ ہے اور میں بھی بالغ ہوں۔ یہ بات میں نے اپنے والد سے بھی کہہ دی۔ میرے والد کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ بھابھیوں نے بھی میری ماں کو راضی کر لیا کہ اچھا ہے، فاطمہ ساری زندگی ہماری نوکری کرے گی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ میرا کیا ارادہ ہے۔ میرے ابا نے جب میرا رشتہ فاطمہ سے طے کیا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، اب مجھ سے بات نہیں کرتی تھی بلکہ مجھے دیکھتے ہی اسٹور روم میں چلی جاتی تھی۔ 1 مہینے تک میرے ابا نے میرا نکاح اس سے کر دیا۔ ان دنوں مجھے ایک اور بڑی کمپنی میں نوکری مل گئی تھی۔ شادی کی رات فاطمہ بڑی نروس تھی، بس یہ کہنے لگی کہ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں تو تم سے 1 سال بڑی تھی۔ میں نے کہا تو کیا ہوا، ہماری شادی تو ہو سکتی تھی۔ وہ کہنے لگی شاید تم نے مجھ سے ہمدردی جتانے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ میں ایسا کیوں کروں گا؟ تم خوبصورت ہو، سلیقہ شعار ہو اور بہت اچھی ہو، میں خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ابا نے میری بات رکھ لی۔ کہنے لگی اگر تایا ابا نہ مانتے تو تم کیا کرتے؟ میں نے کہا ان کو اور زیادہ منانے کی کوشش کرتا، اور اگر پھر بھی نہ مانتے تو میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں مولوی صاحب کے پاس لے جاتا اور تم سے نکاح کر لیتا، پھر سب کو ماننا ہی پڑتا۔ میری بات سن کر پہلی بار وہ ہنسی تھی۔ میں نے پہلی بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ کہنے لگی کیا سچ میں تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا بہت محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ کہنے لگی لیکن میری زندگی تو ویسے کی ویسی ہی رہ جائے گی۔ جانتے ہو بھابیاں کیا کہہ رہی تھیں؟ کہہ رہی تھیں کہ اب تو فاطمہ ہمارے گھر میں ہی رہے گی، ساری زندگی ہماری خدمتیں کرے گی اور فیضان شہر میں نوکری کرے گا۔ میں نے کہا جو کہتا ہے انہیں کہنے دو، میں جو سوچ چکا ہوں میں وہ کروں گا۔ شادی کے 1 مہینے تک تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ شادی کے بعد فاطمہ کے بس 2 دن ہی نخرے اٹھائے گئے تھے۔ 1 مہینے بعد میں نے اپنے ابا سے کہا کہ شہر میں جہاں مجھے نوکری لگی ہے وہاں سے روز روز گاؤں آنا میرے لیے مشکل ہے۔ میری ماں کہنے لگی ہاں تو کوئی بات نہیں، تم ہفتے میں 1 بار چکر لگا لیا کرو۔ میں نے کہا نہیں اماں، ہفتے میں 1 بار آنا بھی مشکل ہے، میں بس مہینے میں 1 آدھ چکر ہی لگا سکتا ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، ظاہر ہے تمہیں نوکری تو کرنی ہے۔ میں نے کہا میں اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اس بات پر میری ماں کو کیا گھر والوں کو اعتراض ہونے لگا، لیکن میں نے کسی کا بھی اعتراض نہیں سنا تھا۔ میں زبردستی فاطمہ کو اپنے ساتھ شہر لے گیا۔ وہ بے حد خوش تھی۔ ہمارا چھوٹا سا گھر تھا جس کو فاطمہ نے بڑے سلیقے سے اس گھر کو سجایا تھا۔ مجھے کہتی تھی کہ فیضان تم نے میری زندگی کو جنت بنا دیا ہے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ جنت تو اس نے میری زندگی کو بنا دیا تھا۔ میرا بہت خیال رکھتی تھی، مجھ سے محبت کی بات کرتی تھی۔ میرے خیال سے مرد کو اپنی بیوی کے لیے ایسا قدم تو اٹھا لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی۔